بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کام سے آئے وہ کام نہ بگڑے، جس کام سے آئے وہ کام نہ بگڑے، جان جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، پردے میں بیٹھ کر باعزت اسلامی خواتین، ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے مسجد کے امام صاحب نے الحمدللہ بہت ہی عمدہ باتیں کی، اور جتنی جامع بات انہوں نے اپنے جانب سے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کوئی پہلو باقی رہ گئے۔ الحمدللہ بہت ہی عمدہ باتیں حضرت نے تھوڑی دیر کے اندر اور بہت جامع الفاظ کے اندر سمجھایا ہے۔ لیکن ایک کہاوت ہے کہ اگر چمگادڑ کو دن میں نہ دکھے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، نااہلی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جاتی ہے اور ہمیں کچھ پلے نہیں پڑتا۔ پلے نہیں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت بولنے والا بول کیا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر ما قال لا تنظر من قال، کہ جب تمہارے سامنے دین کی کوئی بات کہی جائے تو تم یہ دیکھو کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، بولنے والا بول کیا رہا ہے، وہ تم تک جو پیغام پہنچا رہا ہے، تم تک جو میسج چھوڑ رہا ہے، جو ایس ایم ایس
تمہارے تک اس کا آ رہا ہے، وہ پیغام، وہ SMS اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مت دیکھو کہ بولنے والا کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، عورت ہے، مرد ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، بول کیا رہا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جاتی ہے تو ہمارے مزاج جو اس وقت کے بنے ہوئے ہیں بس دو ہی چیز کے ہیں، یا تو ہم دین سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں، دو عالمیہ ہے مسلمانوں، یا تو ہم اسلام سے ہٹ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو مسمار کر کے، اسلام کی بنیادوں کو منہدم کر کے، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کے ہم زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، یا اگر خدا نہ خواستہ بہت ہی کھیلنے کے بعد، بہت ہی کہنے کے بعد، بہت ہی ہدایت کے بعد، بہت کوشش کے بعد اگر اسلام کی خوشبو ہم تک پہنچتی ہے تو اسلام کی اس خوشبو کو ہم غیر اسلام کے طور و طریقہ پر رہ کر کے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یا تو اسلام پہ رہنا ہم کو پسند نہیں ہے، یا یہ کہ اگر اسلام پہ رہیں گے تو اس طریقے پر رہیں گے کہ جس طریقے پر ہمارا من لگ جائے۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، اسلام کا بول کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنا کر کے جو سنت ہم تک چھوڑا ہے وہ اصل طریقہ کون سا ہے، اس طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا بہت دشوار ہو گیا۔ اب ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اگر اسلام کے اندر گزر رہی ہے تو وہ ملی بھگت ہو کر کے گزرے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہو، ذرا سا دنیا کی بات بھی ہو، دنیا کا نہج بھی ہو، نعت سننے کا مزاج ہے تو ذرا سا گانے کا لے بھی ہو، گیت کا لے بھی ہو، تقریر سننے کا مزاج ہے تو تقریر کرنے والے صاحب کے پاس کچھ ایسا ہنر ہو، کچھ ایسا، معاف کیجئے گا یہ آپ کی بات نہیں، یہ اس عالم اسلام کی بات ہے۔ ہر شخص کا مزاج بنتا گیا کہ شاعر شعر پڑھے ایسے انداز میں پڑھے کہ جو دنیا کے گانے کے دھن ہو، دنیا کے گانے کا رت ہو، اس کے انداز ہو۔ اگر اس انداز میں کوئی شاعر شعر کو پڑھتا ہے تو اس کو واہ واہی اور اس کے دل اور اس کے حوصلہ افزائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ کوئی مقرر اگر تقریر کرے، وہ دل پذیر باتیں کرے، ادھر ادھر کی کہانی بتائے، ہمارے اور آپ کی باتیں کرے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ عالم اسلام کی بیماری ہو گئی اب، یہ صرف ہمارے اور اہل مجگواں کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہی آتا ہے اپنے آپ کو جھکا دو۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، دینی تعلیم کے جب اسباق شروع کیے جاتے ہیں اس وقت یہ اسباق دیے جاتے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ بتائیں۔
ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یہ سبق دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر اس کے تم اقرار کرنے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، پھر تم کو اعلان کرنا پڑے گا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ ہم اللہ کے تمام احکام کے اوپر، ہر احکام کے اوپر، اللہ کے ہر احکام کے اوپر ہم اپنے سر کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ اسلام کا تو معنی یہی ہے، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہمارے من کی بات کہے پھر بھی صحیح، ہمارے من سے ہٹ کر بات کہے پھر بھی صحیح، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اسلام کی جو بات ہے وہ بات ہمارے مزاج سے ملتا ہے یا نہیں، اسلام کی جو بات ہے وہ آج کے زمانے اور دور سے ملتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کیا، رسول اللہ کا فرمان ہے کیا۔ اور قسم خدا کی، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہوں کہ مذہب اسلام ایسا دھرم ہے کہ جس کو جس زمانے کے اندر جس نہج میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ لچک ڈالی ہے کہ دنیا کے تمام مفاد اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام مفاد جڑے ہوئے ہیں اسلام سے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تخیل ہے، ہمارا اور آپ کا سوچ ہے کہ اگر ہم مذہب اسلام کو اپناتے ہیں تو ہمیں انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا، مذہب اسلام کو اپناتے ہیں تو ہم خسارے میں جائیں گے، ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، مذہب اسلام وہ دھرم ہے کہ انسان کو پیدائش سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے طریقے ہمیں دے کر کے اسلام نے بتایا کہ اسلام کی مضبوطی ہے، اسلام کی مضبوطی ہے۔ لیکن ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا حکم بھی ہمارے من کے مطابق ہو جائے۔ آج کی یہ جو رات ہے، میری عزیز ماں اور بہنیں، ان تک میری آواز جا رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو غور سے سنیں۔ شب برات آج کی رات ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر مسلمان اس رات کو مناتے کیوں ہیں، اور اس رات کو منانے کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے ادیان سے ہٹ کر کے، دوسرے طریقے سے ہٹ کر کے بس ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس رات کے متعلق ہے، اسی لیے ہم اس رات کو مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب 15ویں شب آتی ہے، شب شعبان کی، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی جب رات آتی ہے، مغرب کے وقت سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ کہاں تشریف لے آتے ہیں؟ آسمان دنیا، جو آسمان ہم کو دکھائی دے رہا ہے نا اس وقت، اس آسمان کے اوپر اللہ تشریف لے آتے ہیں اور تشریف لا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی اپنی گناہوں کی معافی چاہنے والا، آج میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ ہے کوئی آج اپنے گناہوں پر شرمندہ، اپنے گناہوں پر نادم، اپنے گناہوں پر پشیماں، میں اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دوں۔ ہے کوئی آج پریشان حال جو سالوں سال پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، آگے بھی اس کے لیے پریشانی دکھائی دے رہے ہیں، آئے آج آ کر کے وہ میرے دربار کے اندر مجھ سے اپنے پریشانیوں کا حل تلاش کرے، میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں گا۔ ہے کوئی جو روزی کا طلبگار ہو، روز رزق طلب کر رہا ہو،
آ جا کر کے مجھ سے اپنا رزق طلب کرے، میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ میرے نبی کا بول ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور اسی فرمان کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جتنے بھی اہل ایمان ہے سب کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر اللہ کے بارگاہ میں عبادت کرے اور عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ شب برات کی رات، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سال بھر ہونے والے امر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پورے سال کس کو روزی دینا ہے، کس کو روزی دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو بلندی دینی ہے، کس کو پستی دینی ہے، اور کس کو موت دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، یہ تمام کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات کی جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی حقیقت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اس رات کو نہیں منانا چاہیے۔ اس رات کو منانا ہے، لیکن ان رات کے منانے کے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ طریقے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا آپ کو کہ مذہب اسلام کو ماننے کے دو نہج ہو گئے۔ آدمی اپنے من سے، اپنے من کے مطابق مذہب اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلا لیں، تب ہم سچے پکے مسلمان مانے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ شب برات کو ہم جب منائیں تو انفرادی طور پر منائیں۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، ایک مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس رات کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ رات کس طریقے سے منائے۔ میرے عزیز بھائیوں، امت اسلامیہ کے جالو، اس رات کی حقیقت میں نے آپ کو بتایا کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے۔ اس رات میں تمام گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور قبرستان جانے کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ 15ویں شب کی رات کو میں اپنے خوابگاہ پر تھوڑی دیر کے بعد، آدھے رات بیتنے کے بعد، ایک تہائی بیتنے کے بعد، میں نے اپنے ہاتھ کو جب پھیلایا آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، تو میرے آقا میرے بستر کے اوپر موجود نہیں تھے، میرے نبی میرے بستر پہ موجود نہیں تھے۔ میں گھبرایا کہ آخر میرے نبی کہاں چلے گئے۔ اور ایک روایت میں یا بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی اٹھ کر کے میرے یہاں سے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، اور اس خیال سے آپ پیچھے چلی۔ اندھیرا تھا، اس وقت کی طرح لائٹ نہیں لگایا جاتا تھا نا، اس وقت تو دیپ جلائے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر جلا، اور جلانے کے بعد میں کام ہوا، بجھا دیے، سو گئے۔ ایک نیا فیشن ابھی چل رہا ہے،
علماء دیوبند اور علماء اہل سنت والجماعت جو خرافات سے منع کرتے ہیں، اس کا ریزن اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے ہلکے سے چھوٹ دیں گے تو ہم تم کو اگر انگلی پکڑنے دیں گے تو تم ہمارے بازو تک چلے آؤ گے۔ آج دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ شب برات کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، عید کی طرح۔ ایک جگہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے، غیر قوم کی طرح دیپ جلا کر کے دروازے پہ ڈالے ہیں۔ بتاؤ امت کہاں جا رہی ہے؟ اور ہم کہیں گے کہ مسلمان ہیں۔ کہاں جاتی ہے یہ امت؟ کس راستے پر جا رہی ہے اور کس بہانے پر اس امت کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم کو غیر کا تشبہ نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں سادگی دیا ہے، ہم کو سادگی مبارک ہو، اور غیروں کو اللہ نے رنگینیوں کے اندر ڈالا ہے، ان کی رنگینی انہیں مبارک ہو۔ کیا فیشن کے نام پر، کمپٹیشن کے نام پر اور ایک دوسرے کے تنازع کے نام پر اگر ان کے مشابہت اختیار کرنا پڑے، اس کے لیے ہم کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے قبرستانوں کے اندر لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے باضابطہ طور پہ، چندہ اٹھا کر کے کہ جنریٹر لگایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لائٹ کا انتظام۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں ہے ضرورت، نہیں کوئی قطعی ضرورت نہیں۔ اسلام کو لوگ مشکل بنانے میں لگ گئے، اور اسلام کو لوگوں نے ایسا رنگ دے دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ علماء اس پہ آمادہ ہو جائے تو اسلام اتنا مشکل امر ہو جائے گا کہ انسان اسلام کے اندر رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اسلام تو سادگی کا نام تھا کہ تم ستو پی کر کے بھی آؤ، اور تم ستو پی کر کے بھی آؤ، اور تمہارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، 1 کلومیٹر کے فاصلے اگر تم کو طے کرنا پڑے گا، یا تم کو پانی لینے کے لیے خطرہ محسوس ہے، تو اسلام اتنا آسان ہے کہ تم اپنے وطن کی مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، اور ہاتھ مار کر 1 مرتبہ چہرے پہ ملو، 1 مرتبہ ہاتھ پہ ملو، نماز ادا کر لو۔ اسلام تو اس کا نام تھا نا۔ اسلام تو اس کا نام تھا کہ اگر تم کو شادی کرنا ہو، بیاہ کرنا ہو، تو مذہب اسلام اتنی آسانی دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کر لے، لڑکی لڑکے کو پسند کر لے، دونوں کے آپسی پیغام ہو جائے، دونوں کے ماں باپ تیار ہو جائے، ماں باپ وکیل بن جائے، 2 گواہ ہو جائے، اور 2 لوگوں کے سامنے میں شادی ہو جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ تھا نا۔ اور انہی خوبصورتی کو دیکھ کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں نے، دنیا بھر کے غیر مسلموں نے اللہ کے اس مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اور دنیا کے ریسرچ کرنے والے لوگوں نے مذہب اسلام کی تعریف کی۔ آج ہمارے اندر جو علم ہے، اس نا علمی کی وجہ سے ہم غیروں کے تشبہ کو اختیار کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج تم قبرستانوں کے اندر لائٹیں لگا رہے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، اور ایک وقت ایسا آئے گا اگر ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دیا گیا، کل ہو کر کے وہ یہ بھی کہیں گے کہ آج ہم مائک، کل ہو کر کے وہ یہ بھی کہیں گے کہ چلو اگر ہم قبرستان کے اندر ڈی جے لگا دیں، مائک لگا دیں، رات بھر نعت بجے تو کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے نا۔ جہاں جنریٹر کا انتظام ہو جائے، 2000 4000 5000 میں رات بھر جنریٹر چلنے کا انتظام ہو جائے، بتی جلے، کمکمے جلے، تو 2 ڈی جے رکھ کر کے اگر اس میں نعتیں بج جائے، کوئی حرج ہوگا؟ بولیے
نہیں ہوگا حرج نا، آپ کے سمجھ سے حرج نہیں ہوگا، لیکن یہ حرج ہے مذہب اسلام کے اندر، اس لیے کہ یہ چیز مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ سنت وہ ہے کہ جس سنت پہ تم عمل کرو۔ شب برات کی رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو صرف ایسا تو نہیں ہے کہ صرف شب برات کی رات ہی میں اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے، اور بھی تو راتیں تھی، اور بھی رات جا کر کے اللہ کے نبی نے قبرستان گئے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان چلے گئے، حدیث ہے، اس حدیث کا انکار نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے، سال میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان میں 15ویں شب کو گئے۔ ہمارے لیے اتنا ضروری ہو گیا کہ ہم فرض کو ترک کر کے، فجر کو ترک کر کے، عشاء کو ترک کر کے، دن بھر کے نماز کو ترک کر کے ہم قبرستان جانے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ لیکن جس نبی نے پوری زندگی نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے انتقال کے وقت، اپنے وصال کے وقت اللہ کے نبی کے زبان پر یہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ بتاؤ کہ جس نبی نے دم توڑتے توڑتے اس dنیا سے رخصت ہوتے ہوتے جس چیز کی ہدایت فرمائی، اس کی فکر کس کو ہے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ ایک رات قبرستان کی فکر سب کو ہے، سب کو ہے۔ کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، ان بچوں کے اندر جو حوصلہ جگتا ہے، ان بچوں کو جو جذبہ ملتا ہے کہ شب برات کی رات میں قبرستان جانا ہے، آخر یہ جذبہ جگانے والا کون ہے؟ یہ جذبہ ہم ہی اور آپ سے جگتا ہے۔ ان نوجوانوں کو جو جذبہ ملا، یہ جذبہ ہم ہی سے ملا۔ جب ہم ان کے اندر ایک رات قبرستان میں جانے کا جذبہ جگا سکتے ہیں تو کیا پنجگانہ نمازوں کے پڑھنے کا جذبہ نہیں جگ سکتا؟ پنجگانہ نماز پڑھنے کا جذبہ بھی جگ سکتا ہے، لیکن اس کی فکر ہم نے کبھی کیا نہیں۔ ایک رات کی سنت، ایک رات کی مستحب، اس کا اہتمام ہمارے اندر ہے اور اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن فرائض ہم سے چھوٹتے اس کا کوئی غم نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو دین کے مطابق سمجھ کر کے دین کے مطابق چلیں۔ آپ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے دماغ میں یہ خیال ہو رہا ہوگا، یہ باتیں امڑ رہی ہوگی کہ آخر مسجد کے اندر جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام کا بھی تو ہونا سنت نہیں ہے۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ پروگرام کا ہونا بھی تو کتاب میں نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ جو تقریر کر رہے ہیں، یہ تقریر کا کرنا بھی تو کتاب میں نہیں ہے، پوچھ سکتے ہیں نا۔ خرافاتی لوگ ہمیشہ خرافات مچاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ اس خواب خیالی میں اور خواب تصوری کے اندر نہ ڈوبے کہ ہمارے یہاں کوئی جواب دینے والے نہیں اور ہمارے یہاں لوگ ہمارے سپورٹ میں نہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمارے یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، میں بتا دوں، یہ جو دین کی محفل قائم ہوئی ہے، اس پہ بھی اللہ کے نبی کی بشارت ہے۔ اور میں یہ نعوذ باللہ اس لیے نہیں ہو رہا یہاں پہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، ایسا ہوگا نہیں ہے۔ جو بیٹھے ان کو ثواب ملا، اور جو نہیں بیٹھے اگر ان کی نیت درست ہے کہ ہم صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کو سونے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک بیٹھے اور فجر کی نماز غائب، تو اس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی سونے والا عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر کے اگر وہ سویا ہے اس نیت سے کہ صبح فجر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے اور صبح خدا نہ خواستہ وہ 9 بھی جگہ تو یہ ثواب ملے گا. یہ بھی سن لو، خدا نہ خواستہ اگر وہ 9 بھی جگہ تو بھی ثواب، سونے کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ارادہ کر کے سویا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی انسان نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ عمل وہ کر نہ لے اس وقت تک کے ثواب لکھا ہی جاتا ہے. لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے جب تک کہ وہ کر نہ دے. 2 فرشتے ان 2 کانوں پہ ہیں، معلوم ہے نا سب کو؟ تو سب کو معلوم ہے نا 2 فرشتے اس کاندھے پہ بیٹھے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. ان 2 فرشتوں کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتبین. دونوں کا ملا کر کیا ہوا؟ کرامن کاتبین. داہنا والا اس کے اوپر کوئی نہیں، فریڈم، بالکل فری ہے. کوئی آدمی ارادہ کیا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، یہ لکھنا شروع کر دیا، اپنے کی لکھاتا رہے گا، پڑھے چاہے نہ پڑھے. فجر میں اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر اگر سو جاتا ہے تو پھر اسٹاپ. لیکن اگر نیند ہی نہیں کھلی اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہاں سے اٹھ کر کے جائے یا اسی محفل میں بیٹھا ہو سوچ رہا ہو کہ گھر جائیں گے تو فلم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کیا؟ اگر دماغ میں چل رہا ہو کہ یہاں پہ سن لے رہے ہیں گھر جائیں گے تو فلاں ہیرو کا فلم دیکھیں گے، سپوز کر لو، مان لو، تو تمہارے اس ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. لکھنے کے لیے کا سرپراتا یہ بھی سرپراتا ہے کہ نہ ارادہ کیا ہے، ہم کو بھی لکھنا ہے. لیکن یہ داہنا والا کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے. داہنا والا کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، نہ رکو جب تک ہو سکتا ہے کہ گھر جاتے جاتے نیند آ جائے، سو جائے، نہ دیکھے تو کہلا بیکار میں گناہ لکھو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لوجک ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے اسلام کا. پھنساتا کم ہے، اٹھاتا زیادہ ہے. اب دنیا میں آؤ گے تو دنیا پھنسائے گا زیادہ اور اٹھائے گا کم. اگر اٹھ بھی گئے خدا نہ خواستہ اپنی محنت سے تو نیچے سے چھیو لگا کر کے گرائے گا، گر نیچے. ہے کہ نہیں ہے ایسا ضابطہ بھائی؟ دنیا کا ضابطہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آفیسر جو آفس میں جاتا ہے اسی سے پوچھو اس کا کیا حال ہے، اس کے پیچھے وہ کہے گا کہ بہت دشمن لگے ہوئے. ہمارے دیکھنے میں آفیسر ہے لیکن اس کو بہت اوپر سے کڑھیا ہے، لگ رہا ہے کہ کب استعفیٰ لگ جائے، کب نوکری چلی جائے، کوئی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسلام والا، کوئی ایمان والا ایک مرتبہ اگر ارادہ کر لے اس کی کامیابی کا ضامن اللہ بن جاتا ہے. اس کے کامیابی کا ضامن اللہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے جو رول ہے، اسلام کے جو قواعد ہے، اسلام کے جو راستے ہیں اسی راستے کو اپنائے. نہ یہ کہ ہمارا من جو کر رہا ہے فلاں ایسے کیا تو ہم بھی ویسے کر لیں. نہیں میرے عزیز بھائیوں، تو یہ جو رسوم، یہ جو طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دبے نہیں، آپ ڈرے نہیں، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں. ہم شب برات کے منکر نہیں ہیں، ہم شب برات کے خلاف نہیں ہے. ہمارے یہاں شب برات ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اسلام کے رول کو فالو کریں. 2-4 بات اور سن کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ اب اسلام کا جو یہ بات سمجھ گئے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے. شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. اور اس کا عمل کہ آدمی انفرادی طور پر تنہا اکیلا وہ قبرستان کے اندر جائے. لیکن اتنا کلیجہ، اتنا گردہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ 12 بجے رات کو، 3 بجے رات کو کوئی اکیلا قبرستان میں چلا جائے.
ہے ویسے اللہ والے بہت ہیں، لیکن جوان میں تب نہیں دیکھتے ہیں کوئی چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر 2 آدمی 4 آدمی سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر تو نہیں گیا تھا کافر، تو نہیں گیا تھا مسلمان نہیں ہے، تو نہیں گیا تھا گناہگار ہے، تو نہیں گیا تھا فلاں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے تو صاف فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا ہے۔ ہے کسی کے اندر دم کہ کسی بے نمازی کو کہہ دے کہ تو کافر ہو گیا ہے کونوں میں دم؟ نہیں ہے۔ اصولی مسائل کے اوپر بولنے کی ہمت کسی میں ہے نہیں، اور فروعی مسائل کے اوپر فتوے جھاڑتے ہیں۔ نماز کے متعلق بول کر کے دکھا دو۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بچوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سنو، آگے مزے کی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ شب برات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ بخشش عام فرماتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہے اس کے عدد کے مطابق، بنی کلب کی جو بکریاں ہوتی تھی بہت موٹی موٹی ہوتی تھی، بہت تازہ، اور جتنا تازہ بکری ہوگی، جتنا تازہ بھیڑ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر بال جو ہے زیادہ ہوں گے نا، بال اتنا ہی ان کے اندر کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے مثال فرمایا کہ جس طریقے سے بنو کلب کی بکریوں کے بال کو کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم سارے لوگ اپنے گناہوں کی معافی کروائیں گے نا، امید ہے۔ لیکن آؤ ایک مزے کی بات اور بتا کر کے میں اب یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں چند بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوا کرتی۔ اب ذرا تصور کرو، ذرا سوچو کہ جہاں بخشش عام ہو رہی ہو، ساری دنیا کی بخشش ہو رہی ہو، سارے کائنات کی بخشش ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں ہو، اور اس جوش کے اندر بھی کسی ویسے بندے کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، وہ کتنا بڑا بدقسمت، بدبخت اور بد نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں سب کو کھلے عام انعام دیا جا رہا ہو، آج 2 4 کو چھانٹ دے تو اس کو لاج لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا نا لاج۔ تو جب اس کو لاج لگے گا تو بدبخت ہوا۔ جس کو 4 آدمی جس کو چھانٹ دیا جائے وہ بدبخت ہوتا ہے۔ تو چند بدبخت ایسے ہیں کہ جس کو اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 7 آدمی کی بات، 7 آدمی کا نام آیا ہے حدیث کے اندر کہ جس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اب کہو تو گنا دو۔ سب سے پہلے مشرک کون؟ سب سے پہلے مشرک، اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کے ایک بدبخت کو، ایک گنہگار کو، ایک معصیت والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی جائے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مانا ہے، اللہ کے برابر کسی کو مانا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، الا یہ کہ وہ اپنے حالت نزا سے پہلے توبہ کر لیں۔ حالت نزا کا مطلب یہ ہے کہ جب انتقال کا وقت آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو حالت دم اٹکنا جس کو بولتے ہیں، دیکھے ہو کبھی دم جو اٹک جاتا ہے، تو اب اس وقت موت کی کیفیت، جنت اور جہنم سب سامنے ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔
اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک توبہ کیے بغیر انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اس رات میں بھی، یہ رات جو گزر رہا ہے، اگر اس رات کے اندر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، چاہے وہ جتنا نماز پڑھے۔ اور دوسری سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو شخص بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو دکھ پہنچاتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جب تک توبہ نہ کر لے اس وقت تک کہ اس کی معافی نہیں ہوتی، چاہے وہ شب برات کی رات میں پوری رات نماز پڑھتا رہے، پوری رات قرآن پڑھتا رہے، پوری رات تہجد پڑھتا رہے، اور چاہے جتنی عبادت کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اور ان کو اس نے تکلیف پہنچایا ہے تو پھر ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ اب سوچ لو، ایسے لوگ بھی میری باتیں سن رہے ہوں گے کہ جن کو اپنے ماں باپ سے جھگڑے ہوتے ہوں گے، اور بہت ساری ناچارگیاں ہوتی ہوگی، اور بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آؤ اس رات میں اللہ سے توبہ کرو کہ اب اس کے بعد اپنے والدین کے حق میں حقوقی نہیں کریں گے، اپنے والدین کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر وقت ہوتا تو والدین کے اوپر بات کی جاتی، لیکن وقت کی تنگی ہے۔ آئیے تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ تیسرا شخص کون ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی آج کی رات بھی، وہ آدمی ہے جو دل کے اندر حسد رکھتا ہو، دل کے اندر حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر جلن رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسا کہ وہ ایک دوسرے کا اپنا بھائی ہے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بھائی سمجھنا تو دور کی بات، اپنے بھائی کو ہی دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر، دل کو جب تک ہم صاف نہیں کریں گے، اس سے توبہ نہیں کریں گے اور آپسی دل کی کجی کو دور نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو بھی صاف کرے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہو، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس رات میں توبہ نہ کرے۔ انسان جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک کہ اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو شرابی ہو۔ اور شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب یہ پیشاب سے زیادہ نجس چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ پیشاب جتنا ناپاک نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ نجس شراب کا ایک بوند ہے۔ پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو صرف کپڑا ناپاک ہوتا ہے نا، صرف کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ایک مرتبہ دھل لے صاف ہو جائے، لیکن اگر کوئی شراب پیتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، جو بغیر توبہ کے کبھی نہیں دھلا جا سکتا۔ بغیر توبہ کے شراب کے پینے والے کی گناہ معاف نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پانچویں چیز ہے کہ وہ قاتل، ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، جو ناحق قتل کرتا ہو اس کی بھی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔
اور چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے زبان سے دوسرے لوگ معمول نہ رہتے ہو وہ بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں، الغرض یہ تمام برائیاں ہم میں سے کسی نہ کسی کے اندر، اگر ساری برائیاں موجود نہیں ہیں تو ایک نہ ایک برائی تو ہمارے اندر پائی جاتی ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، ان برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچا کر کے توبہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے اندر یہ تمام برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو ہم نکال پھینکیں گے اور اس کے بعد یہ برائیاں ہم سے نہیں ہوگی۔ ارادہ کرتے ہیں سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں جی شرک سے بچیں گے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ماننا ہے۔ ایک دماغ خراب کیا جاتا ہے، شرک کا الٹا مطلب سمجھایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے سنے ہو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ جب اللہ سے مانگو کہا جاتا ہے تو بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتے ہو؟ ہوا نا سوال؟ یہ دماغ کو الجھانے والا سوال ہے۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ امر، ہر وہ کام جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے اس پر امید رکھنی ہے۔ روزی کا فیصلہ کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ روزی کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورج نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری زندگی کو سانس دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہماری موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں ان لمحات کو تندرستی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی یقین رکھو کہ وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ بیوی سے ناشتہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی حکم اللہ نے کیا ہے۔ بیوی نکاح کے بعد آتی ہے نا، بیوی کس کے بعد آتی ہے؟ نکاح کے بعد آتی ہے۔ اور نکاح کے بعد جب وہ آتی ہے تو اس کے اوپر اخلاقاً طبعاً جو حکم نافذ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت، اپنی زندگی کے جو چیزیں ہیں وہ اپنی بیوی سے دریافت کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے کہ تم کو کھانے کی ضرورت ہو تو بیوی سے مانگو، تم کو اپنی حوائج زندگی میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو کس سے مانگو؟ بیوی سے مانگو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کا نظام ہے اور اسی نظام کے تحت ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ مانگنا نہیں ہوا، اللہ کے علاوہ مانگنا نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ شرک اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے کہ وہ کیا ہے کہ علم کے دیوی کسی اور کو، بارش کے دیوی کسی اور کو، دھن کے دیوی کسی اور کو، فلاں دیوی کسی اور کو۔ یہ الگ الگ جو کیٹیگری ہے یہ کیٹیگری اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری چیزوں کا دینے والا کون؟ اللہ۔ بولو، ساری چیزوں کا دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس چیز سے اس بات کو سمجھے اور ایسے گناہ کے اندر ہرگز مبتلا نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس حالت میں موت ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک کیا ہے تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جہنم سے ہمیں نکلنا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز میں نے بتایا تھا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا۔
والدین کا مقام میرے عزیز بھائیوں سمجھ لو، بس ایک حدیث سے سمجھ لو۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میرے ماں کا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کیا پوچھا؟ میرے اوپر دنیا میں سنسار میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے نا۔ صحابی کا مطلب یہی تھا کہ بچے کے ہم جان گئے کہ ماں کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، لیکن اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کا۔ صحابی حیران، کیا بات ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ کہا ماں کا، ہم سمجھ گئے، دوسری مرتبہ پوچھا، پھر پوچھا یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ دریافت کیا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا پھر باپ کا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ماں کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ آج والدین کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور والدین کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں تو دنیا میں کامیاب رہو گے نہ آخرت میں کامیاب رہو گے۔ وہ چاہے جیسے بھی ہے، جتنے بھی ہے، اچھے ہیں برے ہیں، یہاں تک کہ ایک مسئلہ سن لو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ خدا نہ خواستہ کافر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تمہارے ماں باپ اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو ان کے ساتھ تم بدسلوکی نہیں کر سکتے، ان کے تمام حکم کو تمہیں ماننا ہے۔ اگر وہ آگ میں چلنے کو کہے تمہیں چلنا ہے، بس اللہ یہ کہ وہ شرک نہ کرنے کو کہے۔ صرف اگر شرک کرنے کو کہے تو یہ بات، ماں باپ اگر صرف شرک کرنے کو کہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو کہے کہ فلاں بھگوان کو مان لے، فلاں بھگوان کو مان لے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خواہشیں ہوگی ماں باپ کی، اب پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ الغرض ماں باپ اگر مسلم نہیں ہے پھر بھی یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دل کے اندر کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، ایک دوسرے سے حسد، جلن، بغض، عداوت، یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بتایا آپس میں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ اور ایک بہت بری لت جو ہمارے اندر آ گئی ہے، اس بری لت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ شراب نوشی کا ہے۔ ریلیکس جو ہوتے ہیں پی کر کے نا، شراب پی کر کہا جاتا ہے ٹینشن دور ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جہنم میں جب کٹائی ہوگا نا تو سارا ریلیکس پن نکل جائے گا۔ جو شخص دنیا کے اندر شراب پیتا ہے، کل قیامت میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بھگا دیں گے، سحقاً سحقا، چلے جاؤ میرے یہاں سے، تمہارا میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تم نے دنیا میں مزہ لے لیا ہے، یہاں تمہیں جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے شراب نوشی، یہ شراب نوشی اگر کسی میں ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم دل سے توبہ کریں، دل سے توبہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے، ہمارے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے، ان تمام چیزوں کو پکڑ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ یہ تمام برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور ان تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بری کرتے ہیں، کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد اگر قبرستان جانا ہے آپ شوق سے جائیں، یہ حرام بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، بری چیز بھی نہیں ہے، اور فرض بھی نہیں ہے،
دونوں بات میری سمجھ۔ جو نہیں جاتا ہے ان کو برا بھی نہیں کہنا ہے، جو چلے گئے وہ بہت اچھے بھی نہیں گئے، جو چلے گئے وہ بہت اچھے نہیں ہو گئے، اور جو نہیں گئے وہ برا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جانا صرف مستحب ہے۔ قبرستان کے اندر جانا کیا ہے؟ صرف مستحب ہے، اس لیے ہمیں جانا چاہیے، جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ دکھانا کہ ہم گئے ہوئے تھے قبرستان میں، کل ہو کر کے سنانا، لوگوں کو بتانا کہ ہم قبرستان میں گئے تھے شب برات کے دن، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زوروا قبورکم، تو اپنے قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں زیارت کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارے نفس کا تجزیہ ہے۔ جب قبروں کو دیکھو گے تو تم کو یاد آئے گا کہ جس طریقے سے یہ مٹے ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اسی طریقے سے لیٹنا ہے۔ جس طریقے سے یہ نامور تھے، بادشاہ تھے، اپنے گاؤں کے مدھس تھے، لوگ ان کو دیکھ کر کے ڈرتا تھا، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارا بھی کل نام و نشان باقی نہیں ہوگا۔ ملے زمین میں اہل شاہ کیسے زمین کھا گئے، نوجوان کیسے جتنی بھی شان ہو، شوکت ہو، سب مٹ جائے گی، سب دل جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ عبرت کا مقام ہے قبرستان کا جانا، کہ وہاں جا کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہم کو بھی یہاں آنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، اللہ کی زمین پر دکھا کر مت چلو کہ ہم فلاں صاحب ہے، فلاں میاں ہے۔ یہ اکڑ پن تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن اس مٹی کے اندر تمہیں بھی دبنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زوروا قبورکم، تم اپنے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور وہاں جاؤ گے تو جانے کے بعد میں گھر پہ رہ کر کے دعا مانگیں گے نا، تو گھر پہ رہ کر کے عبادت کریں گے تو تھوڑا سا من میں اضمحلال ہوگا، پختگی نہیں ہوگی اتنی، لیکن قبر کے سامنے رہیں گے تو اس وقت کا جو روب ہوگا، اس وقت اللہ سے مانگنے کا جو ادا ہوگا، اور اس وقت جو ڈر ہوگا دل کے اندر، تو اس ڈر سے اللہ سے مانگیں گے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس دعا کو زیادہ قبول فرمائے۔ اس ارادے سے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، نہ یہ کہ آج کا دن کوئی پرب کا دن ہے، کوئی تہوار کا دن ہے اور آج کا دن جانا ضروری تھا۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے، جانا اچھا ہے، اگر نہیں جا سکے کوئی بات نہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرا تو دعا کیجیے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار اللهم اهدنا صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الفاسقين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إلى يوم القيامة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والنجاة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم فاعف عني يا كريم فاعف عني يا كريم اللهم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله عباد الله عباد الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں یا الہ العالمین یا اللہ دنیا کی تمام گناہیں ہمارے اندر کھول کر بھری ہے یا اللہ ہم چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں یا اللہ پھر بھی ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہیں یا الہ العالمین ہم چاہے جتنے بھی گندے ہیں پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں یا اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا اللہ تیرے بارگاہ میں رو رہے ہیں یا اللہ آنسویں گرا رہے ہیں یا الہ العالمین ان آنسوؤں کا لاز رکھتے ہوئے ہم سبوں کی مغفرت فرما یا اللہ سارے عالم میں امن چین سکون عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو دین پر چلنا آسان فرما یا اللہ ہم سبوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کو اپنے میتہ کی فکر ہے لیکن مولا ہمیں اپنی فکر نہیں یا اللہ ہم اپنے میت کو تو ثواب پہنچاتے ہیں لیکن الہ العالمین ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے یا الہ العالمین ہم تیرے رحمت کے صدقے تجھے یہ کارنامے انجام دیتے ہیں یا مولا کریم تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا الہ العالمین یا اللہ تو تو کریم ہے یا اللہ تو تو ستار ہے یا اللہ تو تو غفار ہے یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں یا اللہ ہم اپنے گنہگار جھولی کو
پھیلا کر تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ مجھ جیسا بے شرم کون ہوگا، یا اللہ مجھ جیسا ذلیل کون ہوگا، یا اللہ تیری نافرمانیوں کی کٹوری لے کر یا اللہ تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ بس ہم تیرے رحمت کے واسطے سے تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے جھولی میں اللہ تو اپنی رحمت ڈال دے، یا اللہ تو اپنی مغفرت ڈال دے، یا الہ العالمین تو اپنی رحمت ڈال دے، یا مولا کریم، یا الہ العالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے لیے تیرا ہی در ہے، یا اللہ ہم سبوں کے لیے تیرا ہی در ہے، یا اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کون سا در ہے۔ یا اللہ یہ دنیا دشمن بنی ہے، یا اللہ یہ زمانہ دشمن بنی ہے، یا اللہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والوں کا، یا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنے والوں کا، یا اللہ ان مظلوم قوم کی طرف سے تو اپنی طاقت کھڑی کر دے۔ یا اللہ جگہ جگہ مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا اللہ جگہ جگہ تیرے گھر کو توڑا جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں، یا اللہ ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی کے جذبات نہیں، یا اللہ ہمارے اندر صحابہ کرام کے ایمان نہیں۔ یا مولا کریم آج ہم اپنے ایمان کے لیے بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان اس قابل نہیں کہ تیرے مسجدوں کو ڈھایا گیا، یا اللہ ہم گھر میں سوتے رہے، یا اللہ ہمارے ایمان اس قابل نہیں کہ تیرے مسجدوں کو توڑا گیا، ہم اپنے گھر کے اندر یا اللہ حرام کرتے رہے، اپنی دنیا میں مست رہے، یا اللہ تیرے سامنے آ کر ہم کیا جواب دیں گے، یا اللہ تیرے سامنے آ کر ہم کون سا منہ دکھائیں گے۔ یا الہ العالمین تو غیبی مدد مسلمانوں کا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی طرف سے غیبی امداد فرما، یا اللہ آج تمام مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا اللہ تمام مدارس دینیا کو بند کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے دین کا پرچم بلند کرنے والے یہ مدارس اگر یہ بند ہو گئے تو یا اللہ ہم انسانوں کے نظر میں دوسرا کون سا راستہ ہوگا کہ جس سے تیرے پرچم کو بلند کیا جائے گا۔ یا الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے رہبروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے پیشوا کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، یا اللہ ہم کمانے میں مست ہیں، یا اللہ ہم روٹی کھانے میں مست ہیں، لیکن مولا تیرے نیک بندے امت کے غم کو لے کر کے در در پھر رہے ہیں، یا اللہ جیلوں کے سلاخوں میں بند ہیں، یا اللہ ذلیل ہو رہے ہیں، یا اللہ رسوا ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کے لیے غیب سے مدد فرما، یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مزاروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اولیاء کرام کی درگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی دین کے قلعے ہیں یا اللہ ان تمام قلعوں کی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم یا الہ العالمین مسلمانوں کا درد تجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، یا اللہ ہم اپنے درد کو تو بیان کرنا بھی نہیں جانتے، یا اللہ لیکن تو کالی رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چیوٹی کے چلنے کو بھی جانتا ہے، یا اللہ ہمارے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر قرآن کریم کے علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما، یا اللہ قرآن سمجھنے کا شوق پیدا فرما، یا اللہ ہمارے بچے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ اسلام سے پھر رہے ہیں، یا اللہ نئے رپورٹ آ رہے ہیں کہ اللہ فلاں قصبے کے اندر فلاں شخص ارتداد کا شکار ہو گیا، یا اللہ اس ارتداد سے ہم سبوں کو بچا، یا اللہ ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد یا اللہ ہم کفر کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، یا اللہ ہمیں ایسے ظالموں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عزت کی مال کی جان کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ بہت سارے لوگ کمانے کے لیے باہر گئے ہیں، یا اللہ ان کے کمائی میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین یا
یا اللہ بہت سارے مائیں آج بے گھر ہیں، ان کی اولاد ہے، یا اللہ ان کو گھر سے باہر کر دے، یا الہ العالمین، یا اللہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا اللہ ان بچوں کو ہدایت نصیب فرما جو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیے، یا الہ العالمین، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، یا الہ العالمین، امت کا یہ غم، امت کا یہ درد یا اللہ بیان کیسے کیا جائے، یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و دین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہمارے قلوب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھیر دے، یا الہ العالمین تو اپنے دین کی طرف پھیر دے، یا اللہ تو نہیں پھیرے گا تو کون پھیر سکتا ہے، یا اللہ مقلب القلوب ذات صرف تیری ہے، یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مانگنے نہیں جاتے، یا اللہ ہمارے خدا الگ الگ نہیں ہے، یا اللہ ہمارا تو بس تو ہی ہے، یا اللہ ہمیں روٹی لینا ہو تجھی سے لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کے ساز و سامان لینے ہو ہم تیرے ہی در پہ آ کر سر جھکاتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، یا اللہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے تیرے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مومنوں کا آخری ہتھیار یا اللہ دعا ہے، یا اللہ میرے نبی نے میرے ہتھیار کو دیا ہے، یا اللہ میرے نبی نے مجھے اسلحہ اٹھانا نہیں سکھایا، یا اللہ میرے نبی نے مجھے اسلحہ نہیں دیا، یا اللہ تجھ سے توقع دی ہے، یا اللہ ہم تیری توقع کا صدقے دو غیر، یا اللہ تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان سبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں قبروں کے اندر لیٹے ہیں، یا اللہ یقیناً وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ یقیناً وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ آج کے رات میں تیرے حبیب نے امتیوں سے وعدہ کیا ہے، بتایا ہے، خبر دیا ہے کہ اللہ تیری بخشش آج پر تیری بخشش آج یا اللہ عام ہوتی ہے، یا اللہ اس عام بخشش کے اندر ہمارا بھی، یا اللہ ان عام بخشش کے اندر ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، یا اللہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، یا الہ العالمین، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، یا اللہ سفید داڑھی والے رو رہے ہیں، یا اللہ نوجوان اپنی جوانی کے ساتھ رو رہے ہیں، یا الہ العالمین، یا اللہ ان سفید داڑھی والوں کی دعاؤں کا لاج رکھ، یا الہ العالمین آج کی رات کی برکت کا لاج رکھ، یا اللہ جتنے بھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ سبوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جس کے آنکھ سے آنسو گرے اس کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جس کے آنکھ سے آنسو نہیں گر پائے، یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، یا الہ العالمین دلوں کو بدلنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کون ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کون ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے، یا اللہ ہمارے دین کو یا اللہ تو اپنے دین میں منقلب کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو تو اپنے دین میں منقلب کر دے، یا الہ العالمین بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ بہت سارے لوگ دعا کے لیے امید لگاتے ہیں، یا ان کا ہم پہ حق بنتا ہے، یا اللہ کیا لکھتے ہیں، یا اللہ ہم ان سبوں کے لیے خیر کے طلبگار ہیں، یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما، یا اللہ ہم سبوں کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ان کے عطا فرما، تو کچھ مانگ کیا ان کے عطا فرما، خدایا بہت بڑی فاطمہ کے من کو ایمان کو
بردعوت امرت علمت قبول منت استدار والے آلے رسول یا اللہ اپنے چھوٹی پوری دعا کو اللہ تیرے بارگاہ میں رکھا ہے تو اپنے فضل کرم سے اللہ کو قبول فرما کہ اللہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں سبوں کو اس میں فرما جتنے بھی شکر سے میرے حبیب نے برات چاہی ہیں سبوں کو سے محفوظ فرما اے العالمین ہم سبوں کی اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو تو اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرت قبول فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.